اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں مہاراشٹر انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے اور چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک انداز میں بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9923223361۔ اللہ نے جو بھی طاقت آپ کو دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے مہینے میں ایک بار ہی صحیح 100 200 500 1000 جو بھی آپ چینل کی مدد کر سکتے ہیں مدد کیجئے، چینل کو مضبوط کیجئے، ہمارا ساتھ دیجئے۔ ناظرین، پہلی بڑی خبر، چونکانے والی خبر ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے سڈنی سے۔ جی ہاں، آج سے 3 دن پہلے آپ جانتے ہیں کہ سڈنی میں گولی باری کا واقعہ پیش آیا تھا۔ جی، اور اب چونکانے والی خبر یہ آ رہی ہے کہ اس گولی باری کے واقعے کے گنہگار نکلے باپ اور بیٹا دونوں، اور دونوں کے پاس 6 لائسنسی ہتھیار تھے۔ سڈنی کے بونڈی بیچ پر یہودی تہوار کے دوران فائرنگ میں شامل 2 بندوق برداروں کی شناخت پہچان ہو گئی ہے۔ نیو ساؤتھ ویلز پولیس نے بتایا کہ حملہ آوروں کی شناخت بالترتیب 50 سال کی عمر کا ایک شخص اور 24 سال کا ایک جوان، دونوں باپ بیٹے ہیں۔ تاہم تفتیش کاروں نے کسی دوسرے حملہ آور کے ملوث ہونے کو مسترد کر دیا ہے۔ پولیس کا ماننا ہے کہ باپ اور بیٹے نے حملے میں لائسنسی ہتھیاروں کا استعمال کیا ہے، کیونکہ ملزم شخص کے نام پر 6 فائرز آرمز درج ہیں۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ایک جوان نے باقاعدہ اپنی جان پر کھیل کر اس گولیاں اور فائر کرنے والے شخص کو پکڑ لیا تھا، جس کی سوشل میڈیا پر کافی تعریف بھی ہو رہی ہے۔ خبریں آ رہی ہے کہ وہ شخص جس نے پکڑا تھا وہ احمد الحمد، جس نے سڈنی میں ہوئے حملے میں 2 گولیاں لگنے کے باوجود دہشت گرد کی رائفل چھین لی تھی۔ وہ سڈنی کا رہائشی ہے اور سدرلینڈ میں پھلوں کی دکان چلاتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس حملے میں کئی لوگوں کی موت ہوئی ہے، اور اب اس حملے کو دہشت گردانہ حملہ، ٹیررسٹ اٹیک قرار دیا جا رہا ہے۔ دوسری بڑی خبر حماس اور اسرائیل کو لے کر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر ہے کہ حماس نے اپنے سینئر کمانڈر سعد کی اسرائیلی حملے میں شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ حماس کے جو سینئر لیڈر ہے، 2 دن پہلے خبر آئی تھی کہ وہ شہید ہو گئے ہیں، لیکن اب باقاعدہ حماس نے خود اپنے سینئر کمانڈر سعد کی اسرائیلی حملے میں شہادت کی تصدیق خود حماس نے کر دی ہے، اور حماس نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی ہے۔
اور یہ بھی کہا کہ امریکہ اسرائیل کو ایگریمنٹ کا پابند بنائے۔ ایک شب میں آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان باقاعدہ سیز فائر جنگ بندی کا ایگریمنٹ ہوا، اور ایگریمنٹ ہونے کے باوجود بھی اسرائیل نے اپنے آتنک کا ننگا ناچ نہیں روکا، بلکہ لگاتار خبریں آ رہی ہے کہ اسرائیل فلسطینیوں پر حملے کر رہا ہے، اور کئی فلسطینیوں کو اسرائیلی آتنکی فوج نے شہید کر دیا ہے۔ اور ابھی حماس کے سینئر کمانڈر سعد کی بھی شہادت ہوئی ہے، جس کے بعد حماس نے یہ کہا ہے کہ جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور امریکہ کو چاہیے کہ وہ اپنے بچے اسرائیل کو ایگریمنٹ کا، معاہدے کا پابند بنائے۔ ناظرین، ایک عجیب و غریب خبر فی الحال آ رہی ہے چائنا سے۔ جی ہاں، خبر یہ ہے کہ چائنا، آپ ویسے تو جانتے ہیں آپ کہ چائنا کی آبادی سب سے زیادہ مانی جاتی ہے، لیکن اب خبر آ رہی ہے کہ انڈیا نمبر 1 پہ آ گیا، یعنی چائنا سے بھی زیادہ آبادی اب انڈیا کی ہو چکی ہے۔ یعنی یہاں پر ایک طرف تو ہمارے یہاں پاس میں انڈیا میں ایک ایسا گروپ ہے جو شادی ہی نہیں کرتا، اور 70% وہ لوگ ہیں جو 2 سے زیادہ بچے پیدا ہی نہیں ہونے دیتے، لیکن اس کے باوجود بھی انڈیا میں آبادی چائنا سے زیادہ بڑھ رہی ہے۔ اس لیے اب چائنا فکر مند ہو گیا کہ اس کی شرح آبادی کم ہو رہی ہے، اس لیے چائنا نے ایک نیا اعلان کر دیا۔ چائنا نے اب بچہ پیدا کرنے کی نئی پیشکش کر دی، یعنی اپنی جنتا سے، اپنی عوام سے، پبلک سے چائنا نے بچہ پیدا کرنے کی ان کو پیشکش کی۔ کیا کہا کہ تم بچہ پیدا کرو، سارا خرچہ حکومت برداشت کرے گی۔ یعنی چائنا نے اپنی گرتی ہوئی شرح پیدائش کو روکنے کے لیے بڑا قدم اٹھایا ہے، اور جنتا کو یہ لالچ دیا ہے کہ تم ٹینشن مت لو، لگے رہو، بچہ پیدا کرو، جو بھی بچے پیدا ہوگے ان کا سارا خرچہ اور تمہارا سارا خرچہ خود چائنا گورنمنٹ برداشت کرے گی۔ اس کا مطلب چائنا پھر بہت جلد آگے بڑھ جائے گا، کیونکہ ہمارے ملک میں تو آبادی کو روکا جا رہا ہے، آبادی روکنے کی صلاح دی جا رہی ہے، اور باقاعدہ آبادی زیادہ کرنے والوں کے خلاف مہم بھی چلائی جاتی ہے، لیکن چائنا اب کہہ رہا ہے کہ بنداس پیدا کرو، خرچہ گورنمنٹ دے گی۔ ایران بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، آپ جانتے ہیں کہ کچھ دنوں پہلے یعنی پچھلے ہی ہفتہ رشیا کے پریزیڈنٹ پوتن ہمارے اپنے پیارے ملک بھارت آئے تھے، ہندوستان آئے تھے۔ بہت سارے ایگریمنٹ ہوئے، سگنیچرز ہوئی کئی ایگریمنٹ پر، اور باقاعدہ دوستی کا ماحول رہا، لیکن اب باقاعدہ روسی سفیر نے پوتن کے بھارت دورے کے بعد بڑا اعلان کر دیا، اور وہ اعلان کیا کیا انہوں نے کہا کہ بھارت ہمارا اہم پارٹنر ہے۔ یعنی رشیا نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ بھارت ہمارا قریبی دوست اور اہم پارٹنر ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان خلائی، ٹیکنالوجی اور AI کے شعبوں میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، بس دعا کرو کہ ہندوستان میں جو نفرتیں پھیلانے والے لوگ ہیں وہ ختم ہو جائے، نفرتیں پھیلانے والی حکومت ختم ہو جائے، ہندو مسلمان اور مسجد اور مندر کے مدعوں کو اچھال کر سطح پر بنے رہنے والے اور انگریزوں کی چال ڈیوائیڈ اینڈ رول کے لڑاؤ اور راج کرو والی ناپاک پالیسی پر عمل کرنے والے لوگ اگر ایسی حکومتیں ختم ہو جائے گی تو یقین مانو ہندوستان کو پھر مہاستا اور نمبر 1 بننے میں کوئی نہیں روک پائے گا۔ ابھی فی الحال جو لوگ بھارت میں ہندو مسلم اور مندر مسجد کے مدعے اور ہندو مسلمانوں کو لڑانے کے مدعے پر عمل کر رہے، وہی اصل بھارت کے غدار ہے اور بھارت کے دشمن ہیں، جو بھارت کی وکاس کو، بھارت کی ترقی کو روک رہے ہیں۔ ناظرین، آخری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، خبر یہ آ رہی ہے کہ چائنا اور سعودی عرب دونوں ملکوں کی دوستی مزید گہری ہو چکی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دونوں ملکوں نے اب اپنے ویزا قوانین میں نرمی کا معاہدہ کیا ہے، نرمی کا ایگریمنٹ کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ اگر چائنا اور سعودی عرب دونوں ایک دوسرے کے لیے ویزا قانون میں نرمی پیدا کریں گے تو دونوں ملکوں کی دوستی اور گہری ہوگی، بزنس، تجارت، کاروبار بڑھے گا،
جی ہاں، چائنا نے بھی سعودی عرب والوں کے لیے اپنے ویزا قوانین کو نرم کر دیا ہے اور سعودی عرب نے بھی چائنا کے لیے نرمی پیدا کر دی ہے، تو دونوں کا کاروبار بڑھے گا اور مزید دوستی گہری ہوگی۔ خیر ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ بھئی پوری دنیا کے ملکوں کی آپس میں دوستی گہری ہو اور امن کا، شانتی کا ماحول بنے۔ جو ملک یہ چاہتے ہیں کہ ہم ہی سپر پاور رہے اور ہم سب کے باپ بنے رہے، ایسے ملکوں کو پوری دنیا کے ملکوں نے پہچاننا چاہیے اور ایسوں کو سائیڈ میں کرنا چاہیے تاکہ ان کا جو گھمنڈ ہے اور ان کا جو سپنا ہے وہ ٹوٹے۔ مردانہ طاقت حاصل کرے 72 گھنٹوں کے اندر، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا حکیم یعقوب خان سے کانٹیکٹ کریں جو کہ 75 سالوں سے حکمت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں میں درد، گردوں میں پتھری، شوگر، کھجلی، لیکوریا کا گارنٹی سے علاج کیا جاتا ہے۔ ابھی کانٹیکٹ حکیم فرید، پرانی سے پرانی بیماری کا جڑ سے علاج، وہ بھی 72 گھنٹے کے اندر، جیسے جوڑوں کا درد، کمر درد، مردانہ طاقت، لیکوریا، شوگر کتنی ہی بڑی ہوئی ہو 3 دن میں نارمل۔ اس کے علاوہ بواسیر، خونی ہو یا مسے والی، بالوں کا جڑنا، بالوں میں کیڑا لگنا، کھجلی، تل مسے، آنکھوں کے اوپر کی چربی، وزن کم کرنا، وزن بڑھانا، ابھی کانٹیکٹ۔ ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں، سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں۔ اس کے علاوہ نسوں کا درد، جوڑوں کا درد، گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے۔ بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو، جڑ سے ختم ہو جاتی ہے۔ شوگر بنا پرہیز، بنا انگریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ دھات روگ یا نائٹ فال، اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ